یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے, بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے, اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا, I'm sure کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں, اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں, اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح سب سے جو بہترین, یہ ون آف دا فیوریٹ آیات ہے صحابہ کی. میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز یہ ہوتی تھی, بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53, سورہ زمر ورس 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں, who have crossed the limits. اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے, زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہو انہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں, لیکن تم اس سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں. ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, یہ المستدرک کی حدیث ہے, صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی, اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے, اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best. لیکن اللہ is astonished at a servant, اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you, la ilaha illa anta, but I have wronged myself so forgive me, for none forgives sins but you. یہ ایک دعا ہے پوری, یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے, there is no God but you, I have wronged myself so forgive me, for none forgives sins but you. اللہ اسٹانش کرتا ہے ایسے بندے پہ, اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes. اللہ اینجلز کو کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گاری, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا, اس کیمل پہ پانی بھی تھا, اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا, اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے, جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں, تو اتنا گناہ گار ہے, تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کرے یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں, آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو.
جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہے، اے سٹار لیتے رہے، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے، تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں، اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائٹ. بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے، میری جو محبت ہے، میری جو مرسی ہے، وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے. لیکن کتنے چانسز دیتا ہے، کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے. ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے. بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، انسان خود دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اوکے، سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ ہمارے باپ کا عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. سن ڈیو ٹو ڈیزائر، ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن، یہ دو مختلف چیزیں، یہ سمجھ لیں. ابو نعیم رپورٹڈ، یہ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست، اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں. ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ said whoever commits a sin due to desire، جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے. Verily whoever commits a sin due to desire we should hope for his repentance، ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. کیوں؟ Verily آدم علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے، ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا، سیلف کنٹرول ظاہرہ لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن، اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance then fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر، اور جیسے فرعون تھا، انا ربکم الاعلی، تکبر، ایک تو گناہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed. Verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے. لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا، اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے. وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں، مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا. میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں.